دو شہزادے، افسردہ چہرے، بکھرے بال اور بوسیدہ پیرہن میں نور کی دو مورتیاں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ کربلا کے مقدس خاندان رسالت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا۔ ہم دونوں بھائی اس قافلے کی نسل سے، جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موجود ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر رحم آ جائے تو ہم کو سہارا دے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بس تمہارا مطلب میں نے سمجھ لیا، لیکن کیا ثبوت کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ دونوں بچوں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا، پیارے مت رو۔ گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کشی میں شکر کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، لیکن گلستان فاطمہ کے کھلائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے۔ دھوپ کی شدت سے بے-تاب ہو کر ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان، اس کی دیوار کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، کہیں اس نے بھی اٹھا دیا تو اب تو پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں رہی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے ایک معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا، بھائی جان، آپ کو یاد ہے اس دن جب ہم جنگل میں راستہ بھول گئے تھے؟ ہر طرف آندھیوں کا طوفان تھا، ہم نے پہاڑ کی کھو میں پناہ لی تھی۔ رات کو ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آیا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بجلی کی رفتار سے نمودار ہوئے اور چند لمحوں میں غائب ہو گئے تھے۔ آج تک یہ راز آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا، شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکل گئی اور تم نے خوفزدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا، یاد کرو۔ بس وہ وہی تھے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا۔ اتنے میں مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا، جواب کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں، ابھی سامنے والے رئیس کے گھر سے گئے تھے، نے دروازے سے بھگا دیا۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے اس سے کہا، اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تمہاری پیشانی پہ جو نور ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے تھا اسے؟ بہرحال میں تمہارے نانا کا کلمہ گو تو نہیں، لیکن اس کی پاکیزہ زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر چلو۔ مجوسی گھر کے اندر بیوی کے پاس لے گیا اور کہا، دیکھو، نازوں پلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، فاطمی شہزادوں کی بلائیں لینے لگی۔ دوسری طرف مسلمان رئیس کی قسمت سو گئی اور وہ خود بھی جلد سو گیا۔ تھوڑی دیر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ رئیس کی بیوی نے اس کی حالت دیکھی اور پوچھا، کیا ہوا؟ ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہے، جب میں نے دو سید زادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا، ابھی آنکھ لگتے ہی اس واقعے کے متعلق خوفناک خواب دیکھا ہے۔ ایک آدمی پکار رہا ہے کہ باغ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ہر امتی کو داخلے کی عام اجازت ہے۔ یہ سن کر میں بھی آگے بڑھا۔ جوں ہی دروازے کے قریب پہنچا تو دربان نے غضبناک ہو کر مجھے روک لیا اور کہا کہ تم امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو۔ بغیر ثبوت کے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیوں کر مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات کر رہا ہوں، مت گھبراؤ، محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ پھر ہائے ہائے کرنے لگا۔ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں، اور ہم ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ بیوی کی بات سن کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، اس نے مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا خاندان رسالت کے دو چراغ ان کے ہاں مقیم ہیں۔ رئیس آگے بڑھا، مجوسی سے بولا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ رئیس بولا، یہ 10,000 اشرفیوں کو توڑا، اسے قبول کریں اور دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیں۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، جنت کی جو اعلیٰ شان عمارت آپ نے دیکھی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں 10,000 اشرفیوں میں اسے فروخت کر دیں؟ جب آپ کو جنت کے دروازے سے روکا گیا تھا تو دوسرے دروازے سے میں اور میرے اہل و عیال جنت میں داخل ہو رہے تھے، لیکن ہمیں امتی ہونے کی کوئی سند ثبوت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا گیا۔ وہاں زبان نہیں، دل کا آئینہ چلتا ہے۔ جن شہزادوں کے دم قدم سے ہمارے نصیب چمکے ہیں، آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں؟ اتنی تو میں ان پر نثار کر چکا ہوں۔ وہ میرے مہمان نہیں، گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں تمہارے حوالے کیا کریں؟ اور رئیس سر جھکا کر رونے لگا۔ بڑے بھائی کی نظر جوں ہی رئیس پر پڑی، دل جذبہ رحم سے بھر گیا۔ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ تمہارا شیوا تھا، لیکن تمہارے ساتھ ہم اپنے گھر کی برتیں گے اور تمہیں ہم نے معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے۔ جنت میں
تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس وقت رئیس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔